أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ پچھلے رکوع سے بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کی ان کا تذکرہ شروع ہوا۔ آج کے سبق میں پہلی آیت کے اندر اسی خطاب کو دوبارہ ذکر کیا اور پھر اس کے بعد یہود کے 5 انواع اور اقسام کا ذکر ہے کہ یہودیوں میں 5 قسم کے لوگ تھے۔ سب سے پہلا اس زمانے کے یہودیوں کے آباء و اجداد کا ذکر ہوگا، اور ان کا تذکرہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ یہ بات ذکر فرمائیں گے کہ تمہارے آباء و اجداد پہ میں نے انعامات کیے تھے اور نہ ماننے کی صورت میں ان پہ عذاب آیا تھا۔ 8 انعامات کا ذکر ہوگا اور 2 قسم کے عذاب کا ذکر ہوگا۔ یہودیوں کی اس قسم کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود یہودیوں کو یہ پیغام دیں گے کہ اگر تم لوگ میرا پیغام مان لو گے، نبی آخر الزمان کا کلمہ پڑھ لو گے، تو جس طرح میں نے تمہارے آباء و اجداد پہ انعام کیا تھا تم پہ بھی کروں گا، اور اگر تم نے میرا پیغام نہ مانا، پیغمبر کا کلمہ نہ پڑھا، مسلمان نہ ہوئے، تو جس طرح تمہارے بڑوں پہ عذاب آیا تھا تم پر بھی عذاب آئے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذکر ہوگا کہ دنیا میں عذاب آئے نہ آئے، لیکن قیامت کے دن کو ذہن میں رکھو کہ اس دن عذاب ضرور آئے گا، اور پھر عذاب اور مصیبت سے، آزمائش اور امتحان سے بچنے کی جتنی ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ ذکر فرمائیں گے کہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے ان میں سے کوئی بھی طریقہ اور صورت تمہارے کام نہیں آئے گا۔ دنیا کے اندر جب کوئی آدمی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو عمومی طور پہ 4 طریقے ہوتے ہیں، 4 صورتیں ہوتی ہیں اس مصیبت سے نکلنے کی۔ نمبر 1، کوئی آدمی سفارش کر دیتا ہے اور وہ آدمی مصیبت سے، جیل سے نجات پا جاتا ہے۔ نمبر 2، کوئی رشوت وغیرہ، پیسہ وغیرہ چل جاتا ہے۔ نمبر 3، جرم کرنے والا کسی طاقتور قوم اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اپنی طاقت کی بنیاد پہ زبردستی چھڑا لیتے ہیں۔ اور چوتھی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی بھی وجہ سے کوئی کسی کے کام آ جائے، مثلا کسی نے کسی پر نیکی کی تھی، احسان کیا تھا، اب یہ احسان کرنے والا کسی مصیبت میں پھنس گیا تو جس پر احسان ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ مشکل وقت میں یہ بندہ میرے کام آیا تھا تو میں اس کو اس مصیبت اور مشکل وقت سے نکال لیتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے یہ 4 صورتیں قیامت کے دن نہیں ہوں گی۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹو،
اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، یعنی میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی، وانی، اور بے شک میں نے فضیلت دی تھی تمہیں، علی العالمین، اس زمانے کے تمام لوگوں پر۔ ویسے تو یہ امت یعنی امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام تمام امتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہاں جو یہودیوں کے بارے میں کہا گیا تو مراد یہ ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کے زمانے میں جتنے بھی لوگ دنیا میں موجود تھے ان تمام پر فضیلت یہودیوں کو حاصل تھی۔ واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے یعنی قیامت کے دن سے، لا تجزی نفس، نہیں کام آئے گا کوئی انسان، ان نفس، کسی انسان کے، شیئن، کچھ بھی، ولا يقبل منها شفاعت، اور نہیں قبول کی جائے گی اس کے بارے میں کوئی زبردستی کی سفارش۔ ویسے تو شفاعت ہوگی قیامت کے دن اور اللہ قبول بھی کریں گے۔ قرآن مجید جس شفاعت کی نفی کرتا ہے اس سے مراد ہے زبردستی کی شفاعت، یعنی اللہ نہ چاہیں اور کوئی زبردستی سفارش کر کے اللہ کو مجبور کر کے کسی کو چھڑا لے، فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہیں لیا جائے گا کسی انسان سے عدل، کوئی فدیہ تاوان، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو 8 انعامات کیے ان میں سے پہلا انعام، فرعون کی عادت تھی کہ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا دیتا تھا اور قوم کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بعض نے کہا اسے خواب آیا تھا، بعض نے کہا کسی نجومی نے خبر دی تھی، اور بعض نے کہا کہ یہ بات پرانے زمانے سے، حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلی آ رہی تھی کہ ایسے کر کے حکومت بنی اسرائیلیوں کے ہاتھوں ختم ہوگی۔ تو کوئی بھی وجہ تھی، بہرحال اس نے یہ قانون بنا دیا تھا کہ بنی اسرائیلیوں کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کیا جائے گا اور لڑکی کو زندہ چھوڑ دیا جائے گا۔ لڑکوں کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ نہ لڑکے ہوں گے، نہ بڑے ہوں گے، اور نہ میری حکومت کو کوئی خطرہ ہوگا، اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو لڑکیوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اور نمبر 2 وہ لڑکیاں فرعونیوں کے گھروں میں کام کاج کرتی تھیں، تو اس کو یہ بھی خیال تھا کہ اگر اس طرح بچیاں بھی میں نے قتل کروا دیں تو ہمارے گھروں کے کام کون کرے گا۔ ہر دور کا حکمران اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے بڑے اقدامات اٹھاتا ہے، فرعون نے بھی بڑے اٹھائے تھے، لیکن جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر بڑے بڑے فرعون اور بڑے بڑے زبردست قسم کے حکمرانوں کی حکمرانی ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے نجات دی تمہیں، من آل فرعون، فرعون کے متعلقین سے، یسومونکم، جو دیتے تھے تمہیں برا عذاب۔ برے عذاب کی تفسیر، وہ عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، یہ جو ذالکہ اس میں اشارہ ہے، اس کے ذریعے کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جیسے ہم اپنے اردو میں کہتے ہیں یہ، تو اس یہ کا معنی ادا کرنے کے لیے عربی میں لفظ ذالکہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ بولا ہے ذالکم، اس سے اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ اشارہ اللہ کے انعام کی طرف بھی ہو سکتا ہے جو اللہ نے انعام کیا، یعنی بنی اسرائیلیوں کو نجات دی، اور اشارہ فرعونیوں کے مظالم کی طرف بھی ہو سکتا ہے جو وہ بنی اسرائیل پہ کرتے تھے۔ دونوں اعتبار سے آیت کے اس جملے کا معنی الگ الگ ہوگا۔ فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس انعام کے اندر، جو انعام تم پہ ہوا، بلاء، بہت بڑا انعام ہے تمہارے رب کی جانب سے۔ اور اگر معنی کریں وَفِي ذَلِكُمْ،
اور تمہیں اس تکلیف کے اندر جو فرعونیوں نے ڈال رکھا تھا بلاء بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی جانب سے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ دوسرا انجام چونکہ وہ بادشاہ تھا اور مردم شماری کے ذریعے اس کی اس بات کی بھی نظر تھی کہ یہ جو بنو اسرائیلی ہیں یہ ان کے فگر بڑھتے جا رہے ہیں ان کی تعداد، تو اس لیے اس نے دیکھا کہ یہ کسی وقت بھی میرے لیے یعنی وہ ووٹیج کے حساب سے کہ اوپر آ جائیں گے اور ہم کم ہو جائیں گے، تو یہ سروے کی وجہ سے بھی اس کا یہ ذہن بن گیا کہ ان کی تعداد بھی کم ہونی چاہیے۔ یہ بات بلا دلیل ہے، میں عرض کرتا ہوں نا، کیونکہ اگر بنی اسرائیل کی آبادی بڑھ رہی تھی تو فرعونیوں کی کون سی کم ہو رہی تھی؟ میں عرض کرتا ہوں نا، دیکھیں سنیں بات، کیونکہ بنی اسرائیل کے مقابلے میں فرعون کی قوم ویسے بھی زیادہ تھی۔ اس کی دلیل پارہ نمبر 19 کے الفاظ ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکل گئے، بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے، فرعون کو جب پتہ چلا تو اس نے اپنی فوج کے ساتھ پیچھا کیا، پوری قوم کے ساتھ نہیں، فوج کے ساتھ، اور وہاں اس کے لفظ ہیں کہ لشرذمۃ قلیلون، یہ چند لوگ ہیں جو ہماری بہت بڑی جماعت کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو ہمیں ان کو بھاگنے نہیں دینا چاہیے، ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ نجومیوں کی بنسبت جو یہ بات ہے نا کہ وہ چونکہ حکمران تھا، حکمرانوں کی ہر بات پہ نظر ہوتی ہے، ویسے نجومی تو ادھر اتنی بڑی معلومات کی ہے گرا نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے یہ غلام سالوں سے آ رہے تھے نا، تو جو غلامی ان کی زندگیوں میں رچ بس گئی تھی، ان سے یہ امید نہیں ہو سکتی تھی کہ کل غلام اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ میری حکومت ختم کر دیں گے۔ مجھے جو اس حوالے سے بات مضبوط لگتی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے نسل در نسل یہ بات منتقل ہوتی آ رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ فرعونیوں کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ فرعون کی حکومت تو حضرت یوسف علیہ السلام سے شروع ہوئی ادھر مصر میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے تھے نہیں، حکومت یوسف علیہ السلام مصر میں گئے نا۔ وہ الگ بحث ہے، یہ الگ بحث ہے۔ فرعون ویسے بھی جو تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، یہ اس کا نام نہیں تھا، یہ لقب تھا، جس طرح ہمارے بادشاہ کو وزیر اعظم کہتے ہیں، تو یہ سلسلہ تو بڑا پرانا چلا آ رہا تھا۔ تو یہ ایک بات ہے، بعض مفسرین نے لکھی ہے کہ یہ بات پرانی چلی آ رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ ان کی حکومت ختم ہو جائے گی بنی اسرائیلیوں کے ہاتھوں، اس لیے وہ ان کو طاقتور ہونے ہی نہیں دیتا تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا دوسرا انعام جو اللہ نے ان پہ کیا اب اس کا ذکر ہے، تفصیل تو پارہ نمبر 19 وغیرہ میں آئے گی، یہاں صرف اشارہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور فرعون نے پیچھا کیا، آگے دریا آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا سے پار چلے گئے، رستے بن گئے تھے، فرعون اپنی فوجوں سمیت جب ان رستوں پہ آیا تو اللہ نے پانی کو چلا دیا، تو جو رستہ فرعون کے لیے تباہی کا رستہ بنا وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نجات کا رستہ بنا، اس کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب پھاڑ ڈالا ہم نے، چیر ڈالا ہم نے تمہاری وجہ سے البحر دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے آل فرعون کو غرق کیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ بھی رہے تھے۔ ہاں جی، یعنی یہ ایسا انعام ہے جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ ویسے جتنا فرعون نے ان کو دبا رکھا تھا، اگر یہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتے، ان کو ویسے بتا دیا جاتا کہ تمہارا دشمن ہلاک ہو گیا، یہ کبھی یقین نہ کرتے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً تیسرا انعام، جب فرعون اور اس کی قوم ہلاک ہو گئی تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ جناب اب عمل کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے کوئی دستور العمل ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ سے بات کی حضرت نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا طور پہاڑ پہ آ جاؤ، وہاں تمہیں کتاب دے دی جائے گی۔ 30 دنوں کا وعدہ ہوا کہ وہاں آ کے عبادت کریں، پھر 10 دن اور بڑھا دیے گئے، تو 40 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات نامی کتاب دی گئی۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے وعدہ لیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا،
ثم اتخذتم العجل، موسیٰ علیہ السلام تو وہاں چلے گئے، پیچھے قوم نے کیا کیا، بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ دراصل ہوا یوں تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے تو ان کی قوم نے فرعونیوں سے، جن کے گھروں میں کام کاج کرتے تھے، کچھ زیورات ادھار لے لیے تھے کہ ہم اپنے کسی فنکشن وغیرہ پہ جا رہے ہیں۔ جس طرح کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی تقریب کے اندر جانا ہو، کوئی اچھا لباس یا کوئی گھڑی یا موبائل پاس نہ ہو تو عاریتاً کسی سے مانگ کر لے لیتے ہیں، بے چلو چلو شلو بن جائے گی۔ تو یہ بھی شاید اس لیے ان کے زیورات لے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ چلے گئے تو سامری نام اس کا بھی موسیٰ ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہے کہ ایک موسیٰ قوم کی رہنمائی کا سبب بنا ہے اور ایک موسیٰ قوم کی ضلالت اور گمراہی کا سبب بنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان زیورات کا استعمال ہمارے لیے جائز اور حلال نہیں ہے، یہ میرے حوالے کرو، اسے آگ میں ڈال کے جلا دیتے ہیں۔ اس نے آگ میں جلا کے کچھ نرم کیا، پگھلایا، ایک بچڑے کی شکل بنائی۔ مفسرین کی یہاں دو آراء ہیں کہ بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ وہ واقعتاً جس طرح یہ ہمارے ہاں جیتا جاگتا بچڑا ہوتا ہے، بچہ اس طرح کا بن گیا، اور بعض نے کہا نہیں وہ سونے کا ہی تھا، البتہ اس میں اس نے سوراخ اس طرح سے رکھے کہ جب ہوا ایک طرف سے داخل ہو کے دوسری طرف سے نکلتی تو بچڑے کی سی آواز پیدا ہوتی، اور کہنے لگا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ موسیٰ اور تمہارا الہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو طور پہاڑ پہ چلے گئے ہیں تو وہ بھول گئے ہیں، وہاں کوئی الہ نہیں جس نے کتاب دینی ہے، تمہارا اصل الہ یہ ہے۔ ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں تمہارا جرم تو ایسا تھا کہ تمہیں تباہ و برباد کر دیا جاتا، لیکن اس کے باوجود ہم نے درگزر کیا کہ شاید تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ ثم، پھر بھی، عفونا عنکم، درگزر کیا ہم نے تم سے، من بعد ذالک، اس کے باوجود کی بھی، اس کے بعد بھی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اس کے بعد چوتھا انعام، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی جو ان کی ہدایت کا، کفر و شرک اور کفر و اسلام میں فرق کا ذریعہ بنی، اس کی طرف اشارہ۔ فرمایا اور یاد کرو اس وقت کو، اذ آتینا، جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور وہ چیز جو حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھے راہ پہ آ جاؤ۔ پانچواں انعام، تورات واو تفسیریہ، یعنی واو بعض اوقات پچھلے لفظ کی تفسیر کے لیے آتی ہے۔ پہلے کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، جی ہاں جی، کچھ حضرات نے مراد لیا معجزات بھی، لیکن اصل حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز جو تھی وہ کتاب ہی تھی، تو زیادہ تر کی رائے یہ ہے کہ مراد کتاب ہے، باقی معجزات بھی لیے گئے ہیں۔ اگلا انعام یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، اپنی قوم سے باتیں کی بھی، تم نے بچڑے کو معبود بنا کے ظلم کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، اور توبہ کی صورت یہ رکھی گئی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، اس قدر قتل کرو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ ادا توبہ پسند آ جائے اور تمہیں معافی مل جائے۔ تو فرمایا یہ بھی ہمارا انعام ہے، اگر ہم چاہتے تو ہم تمہیں معاف نہ کرتے، تم کیا کر سکتے تھے؟ یہ پانچواں انعام ہے جو اللہ نے ذکر کیا۔ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہ کی تھی انہوں نے کیا، یا جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا۔ جو قرآن مجید کے لفظ ہیں ان میں تو ایسی کوئی بات سامنے نہیں آتی کہ کس نے کیا تھا اور کس نے نہیں کیا تھا، بس قرآن کے لفظ میں فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو تم آپس میں، لفظی معنی تو ایک دوسرے کو، یعنی اپنے آپ کو، مطلب ایک دوسرے کو۔ ظاہر بات ہے جنہوں نے نہیں کی تھی، مطلب قیاس تو یہی کہتا ہے جنہوں نے عبادت نہیں کی تو ان کو تو نہ قتل کیا گیا ہوگا، زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے وہ ان کو کہا گیا ہو بھائی تم ان کو قتل کرو، کیونکہ سزا تو ہمیشہ مجرم کو ملتی ہے، مجرم تو وہی تھے جو عبادت کرنے والے تھے، لیکن صراحتاً قرآن و حدیث میں اس طرف کوئی رہنمائی نہیں کی گئی کہ کس نے کیا تھا۔ یہ بات تو طے ہے کہ ہوئے وہی تھے جنہوں نے یہ جرم کیا تھا۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے، انفسکم، اپنے آپ پر،
باتخاذکم العجل، وہ ظلم کیا ہے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، فتوبوا الی باریکم، پس توبہ کرو تم اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے۔ اس توبہ کی صورت کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس قتل کرو تم اپنے آپ کو، یعنی اپنے دینی بھائیوں کو۔ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہی قتل کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اللہ نے مہربانی کر لی تم پر۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ اللہ وہی ہے توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اگلی آیت میں چھٹے انعام کا ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے آ گئے تو ان ظالموں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جب تک کہ خود اللہ تعالی ہمیں نہ کہہ دے کہ یہ کتاب میری کتاب ہے، میرا پیغام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، طور پہاڑ پہ لے گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ کتاب واقعی میری کتاب ہے، اسے تسلیم کر لو۔ اب وہ آواز چونکہ ان کو چاروں طرف سے آ رہی تھی تو انہوں نے پھر کہا کہ ہمیں کیا معلوم کہ کون ہے کہنے والا، کہاں ہے، جب تک ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے اس وقت تک ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پہ موت دے دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یا اللہ قوم میری بات پہلی نہیں مانتی، اب یہ قوم کے منتخب لوگ تھے، اگر یہ یوں یہاں مار دیے گئے جیسے آپ نے مار دیے ہیں تو وہ لوگ تو بالکل ہی باغی ہو جائیں گے، مہربانی کیجئے ان کو تو سزا کسی اور موقع پہ بھی دی جا سکتی ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس انعام کا یہاں ذکر فرما رہے ہیں۔ 70 منتخب لوگ جو تھے اس میں 70,000 ملتی ہے، لیکن مراد 70 کے لفظ سے کثرت ہوتی ہے، یعنی معین نہیں تھے کہ 70,000 تھے، وہ بہت زیادہ ہوئے تھے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا تم نے یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن لک، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، حتی نر اللہ، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ پاک کو جہرتاً بالکل سامنے، فأخذتکم الصاعقۃ، پس پکڑ لیا تمہاری اس گستاخی کی وجہ سے تم کو بجلی کی کڑک نے، وانتم تنظرون، اور تم اس کے آنے کو دیکھ بھی رہے تھے، یعنی یہ جو کڑک کی بجلی تم پہ پڑی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کر کے اٹھایا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ 7واں انعام، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم ہوا کہ قوم عمالقہ جو تمہارے دشمن ہیں ان کے خلاف جہاد کرو۔ قوم عمالقہ بڑی طاقتور قوم مشہور تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جہاد سے انکار کیا۔ سزا کے طور پہ ان کو میدان تی کے اندر ایک میدان تھا لمبا چوڑا، جہاں نہ کوئی سایہ نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام، وہاں اللہ نے ان کو ایک طرح سے قید کر دیا، یعنی قید اس طرح کی تھی کہ نہ وہاں کوئی دیواریں تھیں، نہ کوئی بیڑیاں تھیں، نہ زنجیریں تھیں، لیکن یہ لوگ وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے، کوشش کرتے تھے، لیکن جب شام کو تھک کے آرام کرتے کہ باقی کا سفر صبح کریں گے، صبح دیکھتے تو جہاں سے چلے تھے وہیں پڑے ہوتے تھے۔ اس میدان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کیے کہ جب انہوں نے دھوپ کی شکایت کی تو ان کے لیے سائے کا انتظام بادلوں کی شکل میں ہوا، اور جب کھانے پینے کے حوالے سے مشکلات کا شکار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کا انتظام یوں کیا کہ پرندے بے شمار ان کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے، یہ جتنوں کو چاہتے پکڑ لیتے۔ اور دوسری چیز من، جو ان کی سویٹ ڈش کہہ لیجئے، میٹھے کا انتظام ہوا، اس کی صورت یہ رکھی گئی کہ جب صبح اٹھتے تھے تو وہاں جو گھاس یا کوئی درخت اللہ نے اگائے تھے ان کے لیے، اس کے پتوں پہ یا گھاس پہ شبنم کی طرح، پانی کے قطروں کی طرح وہ مٹھاس جمع ہوتی تھی، اس کو جمع کر لیتے تھے۔ حکم یہ ہوا کہ تم نے یہاں ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، لیکن ان لوگوں نے اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ کام بھی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واسطے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل ذخیرہ اندوزی نہ کرتے تو پھر مسلمان قوم کو قربانی کا گوشت محفوظ کرنے کے لیے فریج لینے کی ضرورت نہ ہوتی۔
یہ تو میں تعبیر کر رہا ہوں، آپ کا فرمان تو یہ ہے کہ اگر بنی اسرائیل ذخیرہ اندوزی نہ کرتے تو گوشت میں کبھی بھی بو پیدا نہ ہوتی، اسے بہت بچن واسطے تو فریج بھر دیں، ہوں تو خیر جی میں دور آ گیا، ہوں تو بھرن کی بھی لوڑ نہیں پینی، کوئی شے ہوئی تو تاں بھرن گے نا جی فریج جی بو پہ ویندی کئی واری جھارکھنڈ بھی لگی ویندی سچی بو پہ جی وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے علیکم تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلوہ، من سے مراد وہی مٹھاس اور سلوہ سے مراد تتر بٹیر پرندے وغیرہ۔ کلو اس سے پہلے لفظ آئے گا کلنا، ہم نے کہا کلو کھاؤ من طیبات وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پہ دی ہیں، وما ظلمونا ہم نے منع کیا تھا نا ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، لیکن انہوں نے کی تو فرمایا نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، لیکن وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کر رہے تھے۔ اب انعامات کا سلسلہ ایک دفعہ روک کے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو 2 سزائیں دی تھی ان میں سے پہلی سزا کا ذکر ہے۔ جب ان کو حکم ہوا کہ بیت المقدس نامی بستی کے اندر داخل ہو جاؤ تو اللہ نے فرمایا کہ داخل ہوتے وقت 2 کام تم نے کرنے ہیں، تمہاری زبان پہ لفظ ہونا چاہیے حتتن، حتتن کا معنی یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ جب تم نے داخل ہونا ہے تو داخل ہوتے وقت تم نے شکرانے کے طور پہ سجدہ کر کے داخل ہونا ہے۔ یہ ایسے کچھ ظالم لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی نافرمانی انہوں نے اپنا شیوا بنایا ہوا تھا، چنانچہ زبان سے حتتن کی بجائے فضول سا لفظ کہنے لگے حبتن فی شارتن، حبتن فی شارتن، بھئی دانا سٹے کے اندر ہوتا ہے، دانا سٹے کے اندر ہوتا ہے، اور حکم ہوا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے تو سجدہ کرنے کی بجائے یہ چھوٹے بچوں کی طرح گھسٹ گھسٹ کے داخل ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر آسمان سے سزا نازل کی، اس کا یہاں پہ ذکر ہے۔ فرمایا اور یاد کرو اس وقت کو اذ قلنا جب کہا تھا ہم نے ادخلوا داخل ہو جاؤ تم ہذہ القریۃ اس بستی کے اندر، فکلوا منہا پس کھاؤ تم وہاں سے حیث شئتم جہاں سے چاہو تم، رغدن مزے سے، اور داخل ہو جاؤ تم شہر کے دروازے سے، سجدن اس حال میں کہ تم سجدہ کرو، اور کہو تم حتتن یا اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، پھر کیا ہوگا نغفر لکم خطایاکم ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطائیں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور زیادہ دیں گے ہم دل سے نیکی کرنے والوں کو، یعنی اگر تم یہ کام کرو جو ہم نے کہا تو گناہ تو مٹ ہی جائیں گے، لیکن اگر یہ کام تم دل سے کرو گے تو اور زیادہ انعام بھی تمہیں ملیں گے۔ مگر ہوا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا پس بدل ڈالا ظالم لوگوں نے، قولاً بات کو، غیر الذی قیل لہم علاوہ اس بات کے جو کہی گئی تھی ان سے، کہا گیا تھا حتتن کہنا ہے، انہوں نے حبتن فی شارتن کہا گیا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، انہوں نے گھسٹ گھسٹ کے شہر میں داخل ہوئے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا پس اتارا ہم نے ظالم لوگوں پر، رجزا من السماء آسمان سے عذاب کا ایک ٹکڑا، مشہور ہے کہ طاعون وہ وبا جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، ہزاروں لوگ اس میں مر گئے، بما کانوا یفسقون اور یہ سزا کیوں اتری؟ اس لیے کہ وہ لوگ حد سے نکل رہے تھے، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ ان کے ظلم کی ان کو سزا دی ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ پہلی سزا کا ذکر کرنے کے بعد پھر انعامات کا سلسلہ، 8واں انعام جو ہوا اس کا ذکر، اسی میدان تی کے اندر جب ان کو پانی کی پیاس کی طلب ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے پتھر پہ ماریے، قوم کے 12 قبیلے 12 گروپ تھے تو 12 چشمے وہاں سے جاری ہو گئے، یہ نام تھا۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم کے لیے، فقلنا تو ہم نے کہا، اضرب بعصاک ماریے اپنی لاٹھی کو، الحجر پتھر پہ، فانفجرت پس پھوٹ پڑے اس پتھر سے، 12 عین 12 چشمے، قد علم کل اناس 12 چشمے کیوں تھے؟ اس کی وجہ کہ 12 قبیلے تھے اور یہ ایسے عظیم لوگ تھے کہ ایسے مشکل وقت میں بھی انہوں نے ایک ہی چشمے سے پانی نہیں پینا تھا،
تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے نکال کر ہر ایک قوم کا چشمہ حضرت نے بتا دیا، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے۔ قد علما تحقیق جان لیا تھا، کل اناس ہر جماعت نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، کلو سے پہلے پھر آئے گا کلنا، ہم نے کہا کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کا دیا ہوا رزق میں سے، ولا تعصوا اور نہ پھیلو فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بن کر، یعنی تم سے خیر اور بھلے کی امید تو نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا ہے کہ زمین میں فسادی بن کے نہ پھیلو اور نہ پھرو۔ بنی اسرائیل کے اس پہلے نو اور پہلی قسم پر ہونے والے 8 انعامات کا ذکر مکمل ہوا۔ 2 سزاؤں کا اللہ نے ذکر کیا تھا، پہلی کا ذکر ہو چکا۔ اس آیت مبارکہ میں اس قوم کو ملنے والی دوسری سزا کا ذکر ہے۔ ہوا یوں کہ کچھ عرصہ تو یہ من و سلوہ کھاتے رہے، پھر ایک دن آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے جناب ہم سے روز روز ایک ہی طرح کا کھانا نہیں کھایا جاتا، بلکہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ رب تعالی ہمارے لیے وہ چیزیں اگائے اور پیدا کرے جو زمین اگاتی ہے، مختلف قسم کی سبزیاں، پھل یا غلہ اناج وغیرہ، یہ روز روز بٹیر بٹور ہم سے نہیں کھائے جاتے۔ ہمارے دور کے مشرک لوگوں سے بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم قدرے بہتر تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے یہ تھے بِفَدْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ دعا کریں اپنے رب سے، رب ہمارا یہ کام کر دے۔ یہ بیچارے تو خیر خود غیروں سے مانگنے والی قوم ہے نا، وہ قوم بہرحال اس حوالے سے ٹھیک تھی کہ وہ عقیدہ یہی رکھتے تھے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، البتہ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروا لیتے تھے۔ دعا کروانے میں تو آج بھی کوئی حرج نہیں ہے، البتہ غیر اللہ سے مانگنا یہ شرعاً بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اور یاد کرو اس وقت کو، اذ قلتم جب کہا تھا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے ایک ہی قسم کے کھانے پر، فادع لنا ربک، پس ہمارے لیے دعا کیجیے اپنے رب سے، یخرج لنا کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما وہ چیزیں جن کو زمین اگاتی ہے، من بقلہا یعنی سبزیاں، وقصائہا اور ککڑیاں، ککڑیاں سمجھتے ہو جی، طرح طرح نہیں، ککڑیاں نہیں جی، یہ جو تریں جو ہوتی ہیں نا کھیرے سلاد وغیرہ کے لیے جو، یہ ککڑی بس بندہ ویلیاں کھا کھا کے پھٹ پہ نا جی، ویلیاں جو کھانے پہ ہے۔ وفومہا، فومہا کے 2 معنی کیے گئے ہیں، ایک معنی ہے گندم اور دوسرا معنی ہے لہسن تھوم، وعدسہا اور مسور کی دال، وبصلہا اور پیاز، ہم نے یہ چیزیں کھانی ہیں، یہ گوشت روز ہم سے نہیں کھایا جاتا۔ قال فرمایا اللہ کریم نے، اتستبدلون کیا بدلے میں لینا چاہتے ہو تم وہ چیز، ہوا ادنا جو کم درجے کی ہے، اس چیز کے بدلے میں جو کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ من و سلوہ آسمان سے آتا تھا تو وہ خاص نعمت تھی رب کی، وہ بہتر تھی، فرمایا یہ بہتر چیز چھوڑ کر یہ حقیر اور نکمی چیزیں تم طلب کرتے ہو، اگر یہی چاہیے تو پھر اس میدان میں تو نہیں ملنے والا، اس کے لیے تو تمہیں جانا پڑے گا بیت المقدس شہر میں، وہاں جا کے لڑو، یہ چیزیں مل جائیں گی تمہیں۔ اہبطوا مصرا، اترو شہر کے اندر، فإن لکم ما سألتم، پس بے شک تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم نے مانگا، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور فقیری، وباءوا بغضب من اللہ اور لوٹے وہ اللہ کا غضب لے کر، ذالک یہ علت اور وجہ کا بیان ہے کہ اللہ کا غضب کیوں ہوا، ان پہ ذلت اور فقیری کیوں ڈالی گئی، ذالک یہ اس وجہ سے، بأنہم کانوا یکفرون کہ بے شک وہ انکار کیا کرتے تھے اللہ کی آیات کا، ویقتلون النبیین اور قتل کرتے تھے انبیاء کرام کو، بغیر الحق کے ناحق، انبیاء کا قتل تو خیر ہر صورت میں ناحق ہی ہے، یہاں یہ وجہ نہیں ہے کہ بھئی ان کا جرم یہ تھا کہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، انبیاء کا قتل ہر صورت میں کیا تھا، ناحق تھا، یہ نہیں کہ بعض صورتوں میں انبیاء کا قتل حق اور جائز بھی ہوتا ہے، یہاں ناحق کا مطلب یہ ہے کہ تم خود بھی اس کو ناحق سمجھتے ہو، تم بھی اس کو جائز نہیں سمجھتے، یہ تمہارا بڑا جرم ہے کہ ایک چیز کو غلط سمجھ کے پھر کر رہے ہو۔
ذالکا یہ سزائیں بما اس وجہ سے عصوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور تھے وہ حد سے بڑھنے والے۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان لائے کا مطلب اللہ اصل میں اس آیت میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مختلف قسم کے القاب اختیار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے میں مومن ہوں، کوئی کہتا ہے میں یہودی ہوں، کوئی کہتا ہے میں عیسائی ہوں، میں صابی ہوں، میں فلاں ہوں۔ فرمایا صرف نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر نجات اور کامیابی چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ نام کچھ بھی رکھوا لو، جب تک ایمان اور اچھے عمل نہیں ہوں گے اس وقت تک نجات اور بخشش نہیں ہو سکتی۔ بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے یعنی مومن ہونے کا دعویٰ کیا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور عیسائی ہوئے اور جو صابی ہوئے۔ صابی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والی قوم کا لقب ہے۔ من آمنا فرمایا نام اور لقب سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ من جو کوئی آمنا باللہ ایمان لائے گا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ ویسے تو ایمان بہت ساری چیزوں پہ لانا ضروری ہے، لیکن یہاں صرف دو چیزوں کا ذکر ہے، اللہ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا۔ حالانکہ درمیان پہ فرشتوں پہ، رسولوں پہ، کتابوں پہ، قیامت پہ، ہاں جی اچھی بری تقدیر پہ ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ذکر اللہ نے قرآن مجید میں عموماً انہی دو چیزوں کا کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایمان کی ابتدا ہوتی ہے اللہ سے کہ اللہ کو مانو، اور ایمان کی انتہا ہے آخرت پہ، یعنی جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں پہلی چیز ہے اللہ کو مانو اور آخری چیز ہے آخرت کو مانو۔ جب کسی چیز کی ابتدا اور انتہا کو ذکر کر دیا جائے تو جتنی چیزیں درمیان میں آتی ہیں وہ خود بخود اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی زمین کا ٹکڑا خریدتے ہیں، اس کی تعیین کے لیے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے لے کر وہاں تک کی زمین آپ کی ہے، تو اس میں جو کچھ آئے گا وہ بھی اسی بندے کا ہوگا۔ اس لیے ایمان کی ابتدا اور انتہا کو ذکر کر کے باقی ایمانیات کو درمیان میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ وعمل صالحا ایمان بھی لایا اور عمل کیے اچھے عمل سے مراد سنت کے مطابق، اچھے عمل سے مراد وہ عمل ہے جو سنت کے مطابق، سنت کے مطابق ہے تو معمولی سا عمل بھی اچھا ہے، سنت سے ہٹ کے ہے تو بڑے سا بڑا عمل بھی اچھا نہیں کہلا سکتا۔ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے کام کریں گے فلہم اجرہم تو ان کے لیے اجر ہوگا ان کا ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ میں نے سبق کے شروع میں یہ بات عرض کی تھی کہ بنی اسرائیل کی 5 جماعتوں کا ذکر ہوگا۔ پہلی جماعت کا ذکر بے تفصیل ہو گیا، یعنی تمہارے جو بڑے تھے وہ کیسے لوگ تھے، ان پر میرے انعامات کیا تھے، نہ ماننے کی صورت میں سزائیں کیا تھی۔ اب یہاں سے دوسری جماعت کا ذکر ہو رہا ہے، جس جماعت کے اندر یہ بات شامل تھی کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام سے پھرتے بھی تھے، ضد بھی کرتے تھے اور ہیلہ بازیاں بھی کرتے تھے۔ یعنی اب بنی اسرائیل کی اس جماعت کا ذکر ہوگا جس میں یہ 3 خرابیاں تھیں۔ نمبر 1 اللہ کے احکام میں ہیلے کرنا، نمبر 2 اللہ کے احکام سے پھر جانا، چھوڑ کے نکل جانا، اور نمبر 3 ضد۔ اب ان کا یہاں پہ ذکر ہوگا۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب لیا تھا ہم نے تم سے پکا وعدہ یہ لیا تھا کہ تورات پہ عمل کرنا ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے بلند کیا تھا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، اور ہم نے کہا تھا خُذُوا لے لو ما آتیناکم اس کتاب کو جو دی ہم نے تم کو، بقوت قوت کے ساتھ یعنی عمل کرو، وَاذْكُرُوا اور نصیحت حاصل کرو، ما ان احکام سے فیہ جو اس میں ہیں، لعلکم تتقون تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ ثم تولیتم اب یہ پہلا جرم ان کا پھرنا، پھر بھی پھر گئے تم، من بعد ذالک اس کے باوجود۔ اب جب اللہ سے اتنا پکا وعدہ کیا اور پھر گئے تو عذاب آنا چاہیے، کیوں نہیں آیا عذاب؟ اس کی اللہ وجہ بیان کرتے ہیں۔
فلولا فضل اللہ علیکم، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین تو ہو جاتے تم اپنا نقصان کرنے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، پہلا جرم آ گیا جی ان کا کہ یہ احکام الہیہ سے پھر جاتے تھے۔ دوسرا جرم اللہ کے احکام میں ہیلے بہانے تلاش کرتے تھے۔ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، ان کی قوم دریا کے کنارے رہتی تھی، وہاں سے مچھلیاں پکڑ کے گھر کے حالات چلایا کرتے تھے، خود بھی کھاتے، بیچ کے دیگر ضروریات پوری کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ ہفتے والا دن ان کی شریعت میں ایسے تھا جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن ہے، یعنی تعظیم کا دن ہمارے لیے جمعے کا ہے اور ان کے لیے ہفتے کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے والے دن شکار سے منع کر رکھا تھا کہ ہفتے والے دن عبادت کرنی ہے، شکار نہیں کرنا، باقی 6 دن شکار کرتے رہو۔ اب امتحان یہ لیا اللہ نے کہ ہفتے والے دن مچھلیاں بے شمار آتی تھیں اور باقی 6 دنوں میں اکا دکا مچھلی آتی تھی۔ کچھ عرصہ تو صبر کیا لیکن پھر وہی ہیلے بانے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ دریا سے قریب قریب چھوٹے چھوٹے انہوں نے کھڈے کھالے بنائے، خندقیں کھودی، ہفتے والے دن دریا سے رستہ نکال کے پانی کو ان کھڈوں میں ڈال دیتے، مچھلیاں بھی ساتھ آ جاتی ہیں، البتہ پکڑتے اتوار والے دن تھے۔ اور کہا جب منع کرنے والوں نے منع کیا تو یہی کہتے تھے دیکھو جی ہم کون سا ہفتے والے دن پکڑتے ہیں۔ اب یہ ایک طرح سے احکام الہیہ کے اندر ہیلا اور بہانہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں ذکر کیا ہے کہ تمہارا دوسرا جرم یہ ہے کہ تم احکام الہیہ پہ عمل کرنے کی بجائے ان میں خرابی داخل کرنے کا کوئی نہ کوئی ہیلا اور بہانہ تلاش کرتے ہو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اور البتہ تحقیق تم اچھی طرح جانتے ہو ان لوگوں کو، اعتدوا منکم جنہوں نے زیادتی کی تھی تم میں سے، فی السبت ہفتے والے دن میں، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا تھا ان سے، کونوا قردۃ ہو جاؤ تم بندر خاسئین ذلیل ہونے والے، فجعلناها پس کر دیا ہم نے اس قصے کو نکالا عبرت کا ذریعہ، لما بین یدیہا ان لوگوں کے لیے جو ان کے قریب تھے، وما خلفہا اور ان کے لیے جو ان سے دور تھے۔ یا دوسرا معنی بنا دیا ہم نے اس قصے کو عبرت کا ذریعہ ان لوگوں کے لیے جو ان کے زمانے کے تھے، وما خلفہا اور جو بعد میں آنے والے تھے، وموعظۃ اور نصیحت تھی، للمتقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ اس قوم کو بندر بنا دیا تھا۔ ہماری امت سے پہلے بہت ساری امتیں ایسی گزری ہیں جن کو اللہ نے سزا کے طور پہ بندر اور خنزیر بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے امت کے لیے جو دعائیں کی ان میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ یا اللہ سزا اور عذاب کے طور پہ میری امت کی شکلیں تبدیل نہ کرنا۔ یہ دعا بھی قبول ہوئی ہے، ورنہ آپ اندازہ کریں کہ وہاں ایک ایک جرم کی بنیاد پہ شکلیں تبدیل ہو رہی ہیں، اور خیر سے ہماری قوم تو بہت ترقی یافتہ ہے اللہ کے احکام میں نافرمانی کرنے میں، تو یہ جو بچے ہوئی ہیں تو اس کی واحد وجہ صرف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ دوسری بات، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج کل کے خنزیر اور بندر ہیں یہ شاید انہی کی نسل میں سے ہیں، لیکن یاد رکھیں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہزارہا مخلوقات کی طرح یہ بندر اور خنزیر بھی مستقل ایک قوم ہے، ایک نسل ہے جو اللہ نے جاری کر رکھی ہے۔ یہ ان سزا یافتہ لوگوں کی نسل میں سے نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سزا کے طور پہ کسی قوم کی شکل تبدیل کرتے ہیں تو 3 دن سے زیادہ پھر اللہ ان کو زندہ نہیں رکھتے۔ اگلی آیات میں ان کا تیسرا مرض بیان ہوا، تیسری خرابی ذکر ہوئی، تعمق، یعنی پہلا مسئلہ تو تھا کہ احکام الہیہ سے اعراض کرتے تھے، دوسرا ہیلے اور بہانے تلاش کرتے تھے، اور تیسرا ٹال مٹول، زد بازی، کسی طرح یہ حکم ہم سے ٹل جائے۔ طویل قصہ ہے، حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کرو، تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی سی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے، اللہ کا حکم پورا ہو جاتا،
لیکن اب حکم کو ٹالنے کے لیے کہنے لگے اچھا حضرت یہ بتائیے کہ اس گائے کی عمر کیا ہونی چاہیے، بوڑھی ہو جوان ہو کیسی ہونی چاہیے؟ اس کا جواب مل گیا۔ پھر کہنے لگے اچھا یہ بتائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کا جواب بھی دیا گیا، یہ باتیں ساری ترجمہ میں آ جائیں گی۔ پھر تیسرا سوال، اچھا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، ویلیاں کھان والی ہوئے یا کوئی کام کاج کرنے والی ہوئے، اس کا جواب بھی مل گیا۔ بالآخر جب ہر طرف سے ان کو مطمئن کر دیا گیا بھائی اس طرح کی گائے چاہیے، تو پھر انہوں نے ایسی گائے تلاش کی اور اس کو ذبح کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اب ایسی گائے جو شرائط ان پہ لاگو ہو گئی تھی ملنا مشکل ہو گئی، بڑی تلاش اور جستجو کے بعد ایک گائے ملی اور مالکوں نے پھر اس کے خوب پیسے لیے، یعنی ایک طرف اس گائے کو رکھا گیا اور دوسری طرف سونا چاندی رکھ کے انہوں نے اتنا ان سے پیسہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے حکم دیا تھا نا جی، اس وقت کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے تو اللہ کا حکم پورا ہو جاتا، لیکن جوں وہ باتیں پوچھتے گئے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی سختی آتی گئی۔ اسی واسطے قرآن مجید پارہ نمبر 7 کی ایک آیت ہے، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ ایسی باتیں نہ پوچھا کرو کہ اگر ان کا جواب تمہیں مل جائے تو تمہیں برا لگے اور تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ جیسا کہ حج کا حکم جب نازل ہوا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات کی تو حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ حضرت کیا اسی سال کرنا ہے یا ہر سال فرض ہے؟ آپ علیہ السلام خاموش رہے، دوبارہ پوچھا، سہ بارہ پوچھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کا حکم آ جائے اس پہ بس عمل کیا کرو، اگر میں کہہ دیتا ہر سال فرض ہے تو پھر ہر سال فرض ہو جاتا، تو اس لیے جتنا حکم آ جائے بلا چوں چراں بغیر ہیلے بہانے کے اس پہ فوری عمل ہونا چاہیے۔ چاچی ستے پہن اور یاد کرو اس وقت کو جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان اللہ بے شک اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ کہ تم ذبح کرو کوئی سی بھی گائے، قالوا تو کہنے لگے اتتخذنا ہزوا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہیں؟ مشرکین مکہ نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے کہا کہ ہم قرآن مجید کو اللہ کا کلام مان لیتے، نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو فصیح و بلیغ عربی کے الفاظ نہیں ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں فصاحت و بلاغت کے الفاظ ہوتے۔ آپ نے پوچھا بتاؤ کون سے ایسے الفاظ ہیں جن پہ تمہیں اشکال ہے؟ انہوں نے کہا جی 3 لفظ ہیں، ایک لفظ یہی تھا حزوا، مذاق کے لیے حزوا کا لفظ فصیح و بلیغ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے سخریہ کا لفظ آتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے عجاب، عجاب لفظ نہیں ہے، لفظ عجیب ہے۔ تیسرا لفظ ہے کبار، بہت بڑا ہونا، اس کے لیے کبیر یا اکبر ہوتا ہے، کبار نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ انہوں نے بطور اعتراض ذکر کیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے کسی ایسے بڑے بوڑھے کو میرے پاس لاؤ جس کی فصاحت و بلاغت تمہارے ہاں مسلم ہو۔ تو وہ ایک بوڑھے آدمی کو لے کے آئے، نبی علیہ السلام نے اسے کہا بھئی بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بوڑھا بیٹھا آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہوا، پھر بیٹھو، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھو، کھڑے ہو جاؤ۔ بوڑھا بندہ 5-7 باری اٹھا بیٹھا تھے، تھک گیا، پریشان ہو گیا۔ اب اس نے ایک بات کی نبی علیہ السلام سے، اس نے کہا اتتخذنی ہزوا وانی لشیخ کبار ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ بھی ایک طرح کا معجزہ ہے کہ جن الفاظ پہ ان کو اعتراض تھا وہ تینوں لفظ اس نے اپنے مختصر سے کلام میں بولے۔ اس نے کہا جناب آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، حالانکہ میں قوم کا بہت بڑا بوڑھا ہوں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو تینوں لفظ جن پہ اعتراض تھا اس بندے کی زبان سے اللہ نے نکلوا دیے جس کی فصاحت و بلاغت کو وہ خود بھی تسلیم کرتے تھے۔ قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے۔ جاہلوں سے مراد احکام الہیہ کا مذاق بنانے والا،
یعنی میں احکام الہیہ کا مذاق بناؤں یہ کام ہے جاہلوں کا، اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں والا کام کروں۔ قالو کہنے لگے ادعو لنا ربک، دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بیان کرے، ما ہیا کیا عمر ہونی چاہیے اس کی۔ قالا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو یقول بے شک وہ اللہ فرماتے ہیں، بنہا بکرتن بے شک وہ ایسی گائے ہونی چاہیے، لا فارزن نہ بالکل بوڑھی ہو، ولا بکرن اور نہ بالکل چھوٹی ہو، اوان بین ذالک اس کے درمیان ہو، بالکل نوجوان۔ ففعلوا ما تؤمرون زیادہ سوال و جواب نہ کرو، ففعلوا پس کر گزرو وہ کام تؤمرون جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا پھر کہنے لگے ادعو لنا ربک، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما لونہا کیسا ہونا چاہیے رنگ اس کا۔ قالا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، بے شک اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرتن بے شک وہ ایسی گائے ہونی چاہیے، صفراء زرد رنگ کی، پیلے رنگ کی، فاقن لبون فاقع لونہا سخت گہرا رنگ ہو اس کا، تسر الناظرین اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کو۔ قالو پھر کہنے لگے دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا وہ بیان کرے ہمارے واسطے، ماہیا کیا کام ہونا چاہیے اس کا۔ خوہ دے تے پانی کٹ دی ہوئے، ہل چلان دی ہوئے، یا ویسے گھر بدی رویے کس طرح دی ہونی چاہیے۔ ان البقرہ تشابہ علینا بے شک گائے تشابہ علینا مل جل گئی ہے ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاء اللہ لمہتدون اگر اللہ نے چاہا تو ضرور راہ پہ آ جائیں گے، یعنی اس حکم کو پورا کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے اسی طرح وہ سوال کرتے رہتے اور اللہ کی جانب سے سختیاں آتی رہتی۔ قالا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو یقول بے شک وہ اللہ کہتا ہے، انہا بقرتن بے شک وہ ایسی گائے ہے، لا ذلول نہ ہو کام کرنے والی، کہ وہ چیرتی پھاڑتی ہو زمین کو اور نہ پانی پلاتی ہو کھیتوں کو، مسلمتن ہر قسم کے عیب سے پاک ہونی چاہیے، لا شیۃ فیہا اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ قالو کہنے لگے الآن جئت بالحق اب لائے ہیں آپ بالکل واضح بات، اور مسئلہ حل ہو گیا اب ہم کریں گے۔ فذبحوها پس انہوں نے ذبح کر دیا اس گائے کو، وما کادوا یفعلون حالانکہ نہیں تھے وہ یہ کام کرنے والے، کر تو دیا لیکن لگتا نہیں تھا کہ وہ یہ کام کریں گے۔ اگلی آیت میں ایک اور قصہ بیان ہوا، ایک آدمی قتل ہو گیا اور قاتل کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اس قاتل کا ایک جسم کا حصہ دوسرے حصے پہ مارو، قاتل لمحوں کے لیے زندہ ہو کے بتا دے گا کہ مقتول کہ میرا قاتل کون ہے۔ یہاں مفسرین اور مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ میں تفسیر کے اندر اختلاف ہے۔